हाय, दिस इज़ मान पी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो बनाने का स्पेशली जो मेन फोकस है मेरा वो है आई हैव टू शेयर माय एक्सपीरियंस अबाउट माय यूनिवर्सिटी विच इज़ ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी because recently alhamdulillah thanks to Allah Almighty that I have completed my degree which course is international management and business development, which is master degree. Here it is. I just want to show you that alhamdulillah I completed it. Sorry. And I have this one, alhamdulillah. So after the completion of my degree, I just thought that I have to share my experience with the new students and with that new international applicants जो सोच रही हैं या जिनका प्रोसेस चल रहा है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं कुछ चीज़ें वो हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रोसेस कब स्टार्ट करवाना है, उस पर क्या स्टेप्स हैं, प्रोसेस पे टाइम कितना लगेगा, और फ़ीस जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, फ़ीस एंड लैंग्वेज टेस्ट जो होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनिशियल डिपॉजिट कितना होता है, और यहाँ आके रजिस्ट्रेशन के टाइम फ़ीस कितनी पे करनी होती है, या यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट प्लान कितना देती है, और उसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है हमारी यूनिवर्सिटी ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी की, एंड उसकी फ़ीस कितनी है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो उस सबसे पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अपना मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो लिंक उसका डाल दूंगा, आप उधर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बगैर कुछ देर किए मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस और वो वाले स्टेप्स जो आपको लेने हैं अगर आप ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि हमें प्रोसेस कब स्टार्ट करवाना चाहिए ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली, बिकॉज मैं ये भी बता दूं कि ग्लासगो के GCU के UK में ओनली 2 कैंपस हैं। एक मेन कैंपस है जो स्कॉटलैंड में है ग्लासगो का कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी का, और दूसरा लंदन कैंपस है। तो मैंने जो अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो लंदन कैंपस से ही की है। तो जो टाइम है स्पेसिफिकली आपका इंटेक होती हैं, एक जनवरी इंटेक होता है, एक सितंबर इंटेक होता है, ठीक है। आपने जिस इंटेक में भी आना है तो उसके लिए अप्लाई करने का अपना प्रोसेस स्टार्ट करने का एक जो अच्छा तरीका है और अच्छा टाइम है ना हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, वो ऑलमोस्ट के आप 3 महीने पहले स्टार्ट करवाएं, क्योंकि ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी जो है GCU यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी टाइम लेती है, ठीक है। आपका मे बी ऑफ़र लेटर जो है वो कभी कभार विद इन 15 डेज़ भी आ जाता है, बट यू हैव टू एक्सपेक्टेड दैट इट टेक्स 1 to 2 months, ये कभी कभी 1 से 2 मंथ भी ले जाता है। उसके बाद आता है ऑफ़र लेटर। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी की मतलब के टेस्ट कौन सा है, लैंग्वेज टेस्ट जो होता है वो आपने कौन सा देना है। तो अगर मैं आपको लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बताऊं तो यूनिवर्सिटी के जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहली बात है कि आइट्स है, वो आपको पता है आप आइट्स कर लेते हैं। आपका आइट्स स्कोर होना चाहिए 6 या 6.5, नॉट लेस देन 5.5, ओके। तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा PTE भी एक्सेप्टेबल है कुछ कोर्सेज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात जो होती है, लोग ट्राई करते हैं MOI की बेसिस पे अप्लाई करने की, क्या यूनिवर्सिटी MOI एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं खुद ही MOI की बेस पे ही आया था, मेरा एडमिशन MOI की बेस पे ही हुआ था। लेकिन उसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो स्टडी गैप है वो लेस देन 2 ईयर होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 2023 चल रहा है तो आपने मतलब कि डिग्री की हुई हो 2021 में, देन आपका एक्सेप्टेबल है 2023 के लिए। अगर आपने मतलब कि आपका जो गैप है वो मोर देन 2 ईयर है तो आपका MOI एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ऑफर लेटर आने के बाद जो चीज़ है वो आपने फिर ये लैंग्वेज का भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, सारा कुछ पे मतलब कि हो गया आपका। फिर आप फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने का तरीका है वो यूनिवर्सिटी आपके साथ अकाउंट शेयर करेगी। आप अपने डायरेक्ट अपने पर्सनल अकाउंट से भी शेयर कर सकते हैं, आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी पे कर सकते हैं, लेकिन बेटर आइडिया यही होता है कि आप पर्सनल अकाउंट से करें ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में फ़ी जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद जब आप फ़ी पे कर देते हैं आपका पोर्टल अपडेट होना होता है।
وہ بھی 10 دن لے سکتا ہے, 15 دن بھی لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. پورٹل اپڈیٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پورٹل اپڈیٹ ہونے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے CTC کا. آئی تھنک کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا CTC کے بارے میں. یہ ہماری صرف یونیورسٹی کا کرائٹیریا ہوتا ہے کیس ڈیٹا چیک کا. جب تک آپ کا کیس ڈیٹا چیک نہیں آئے گا آپ کیس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. وہ بھی آپ کا 15 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کیس پہ اپلائی کرتے ہیں تو کیس یونیورسٹی ہمارا بہت جلدی دے دیتی ہے جب آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اپلائی کریں یہاں انیشیل ڈپازٹ کے بارے میں, تو آلموسٹ 4000 ہے ہماری یونیورسٹی کا آل کورسز کے لیے. 4000 انیشیل ڈپازٹ ہے. انیشیل ڈپازٹ کے بعد لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں UK میں جو رجسٹریشن کے ٹائم بھی فیس مانگتی ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں, انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی نے رجسٹریشن کے ٹائم فیس مانگنی ہے یا نہیں مانگنی. کچھ لوگ یہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یو آر انٹرنیشنل اپلیکینٹ اینڈ یو آر کمنگ فرام اینی ادر کنٹری لائک پاکستان اور انڈیا, اینی ویئر. تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو بتائیں نا. آپ کی جو ای میل ہوتی ہے ادھر رجسٹر, اس پہ آپ کو وہ ہر چیز نوٹیفائی کرتے ہیں, اور آفر لیٹر بھیجتے ہیں, کنڈیشنل لیٹر بھیجتے ہیں, انکنڈیشنل اور کیش میں آپ کا سارا کچھ وہ مینشن کر کے بھیجتے ہیں کہ انہوں نے رجسٹریشن کے ٹائم ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی, کیا فیس دینی ہے, کیا نہیں دینی, وہ سارا کچھ. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہماری گلاسگو کیلیڈونین یونیورسٹی میں رجسٹریشن کے ٹائم کوئی فی پے نہیں کرنی ہوتی. جو آپ اپنا انیشیل پے کر کے آئی ہیں وہی ہے. اس کے بعد آپ کو فی جو ریمیننگ آپ کی فیس ہے اس کو پے کرنے کے لیے آپ کو یونیورسٹی 8 انسٹالمنٹس دیتی ہے. آپ کی جتنی بھی ریمیننگ فیس ہوگی اس کو وہ ڈیوائڈیڈ بائی 8 کر دیں گے, 8 انسٹالمنٹ بنا دیں گے, آپ نے وہ انسٹالمنٹ پے کرنی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ کہ یہ نہیں کہ آپ نے انسٹالمنٹ لازمی ہی پے کرنی ہے. فار ایگزامپل وہ آپ کو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں, 8 انسٹالمنٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے پہلی پے نہیں کی, وہ یہ نہیں کہیں گے آپ نے کیوں نہیں پے کی, آپ نے نہیں پے کی, اٹس اپ ٹو یو. وہ پھر اگلی 7 جو آپ کی انسٹالمنٹ رہ گئی ہیں ان میں وہ ایڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے دوسری نہیں پے کی تو 6 میں ایڈ کر دیں گے. اگر آپ نے تیسری نہیں کی تو وہ 5 میں کر دیں گے. ایٹ دی اینڈ آ کے مطلب جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے پہ ہوگی وہ جسٹ پھر آپ کو ای میل کریں گے, بھائی آپ تو مہربانی کرو, ہم نے 8 انسٹالمنٹ دی تھی, ایک بھی پے نہیں کی, اب تمہاری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے. پھر وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو مطلب کہ ڈگری نہیں دیں گے, وہ جسٹ یہ کہیں گے آپ کا سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا لیکن آپ کی گریجویشن سرمنی نہیں ہو پائے گی. جب آپ کی گریجویشن سرمنی نہیں ہو پائے گی مینٹو سے آپ ڈگری نہیں لے پائیں گے. جب آپ ڈگری نہیں لے پائیں گے, گریجویشن سرمنی نہیں ہو پائے گی, یونیورسٹی نوٹیفائی نہیں کرے گی آپ کے ہوم آفس کو, اور آپ اس کے بعد PSW پہ اپلائی نہیں کر سکیں گے. تو اس ٹائم آپ کو یونیورسٹی کی فی پے کرنا ہوتی ہے. جیسے میں نے خود ہے تو میں نے ایٹ دی اینڈ ہی کی ہے, میں نے پہلے نہیں انسٹالمنٹ میں کی تھی, میں نے ایٹ دی اینڈ ہی فی پے کی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی کی اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے, کہ ایگزامز ہوتے ہیں, پیپرز ہوتے ہیں یا اسائنمنٹ بیس ہے. ہماری یونیورسٹی میں جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں وہ اسائنمنٹ بیس ہوتے ہیں. یہاں کوئی چکر نہیں ہوتا, اسائنمنٹ ہوتی ہیں اور پریزنٹیشنز ہوتے ہیں. بیکاز میرا جو سب سے فیوریٹ پارٹ رہا ہے ہماری یونیورسٹی میں, دیٹ واز دا پریزنٹیشن, دیٹ یو ہیو ٹو ایکسپریس ایوری تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو بلڈ یور کانفیڈینس ایز ویل. اینڈ وین یو ہیو ٹو پریزنٹ ان انگلش لینگویج, تو آپ کا انگلش جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, انگلش بیریئر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کی پریزنٹیشنز ہوں گی اور اس کے علاوہ اسائنمنٹ بیس ہوگی. اور مطلب کہ میرا ایکسپیرینس یار اچھا رہا ہے الحمدللہ. مجھے انہوں نے کسی بھی ایک اسائنمنٹ میں مطلب کہ فیل نہیں کیا, کسی پریزنٹیشن میں مجھے فیل نہیں کیا. جتنا بھی ہے فیکلٹی بھی جو ہے بڑی وہ بہت سپورٹیو ہے. فیس کے علاوہ ہر چیز کے علاوہ مطلب کہ گلاسگو کیلیڈونین یونیورسٹی انٹرنیشنل اپلیکینٹ کے لیے بہت ہی اچھی ہے, کیونکہ لینینٹ ہے ہر چیز کو لے کر, فیس کو لے کر, کورس کو لے کر, پھر اسیسمنٹ کو لے کر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا مطلب کہ بہت سپورٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ. بٹ ایک چیز ہے, آپ کو بس صبر کرنا ہوتا ہے, ادھر ادھر لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہوتی کہ نیا رول آ گیا ہے, یہ چینج ہو گیا, وہ چینج ہو گیا. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. آپ انٹرنیشنل اپلیکینٹ ہیں تو آپ ان کے ریکارڈ میں ہیں. اگر ان کا کوئی بھی چینجنگ ہوگی ادھر ادھر سننے کے بجائے آپ اپنی ای میل میں دیکھیں گے, آپ اپنے پورٹل پہ دیکھیں گے. بٹ اگر پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے آپ کو کوئی ایشو ہے تو وہ دے کین پرووائڈ یور their contact detail as well in your offer letter and in your unconditional and etc. So you can directly call them. آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں. You can ask your questions and queries جو بھی ہیں آپ کی. اور اگر آپ کو اور بھی ان چیزوں کے علاوہ اگر کچھ مس ہو گیا ہے, آئی تھنک میں نے سارا کچھ ہی کلیئر کر دیا یونیورسٹی کے بارے میں. اور فیسز جو ہیں, میرا کورس تھا انٹرنیشنل مینجمنٹ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, ماسٹر کا کورس تھا. میری فیس تھی 12,500. بٹ آئی ہیو کم ٹو نو right now the fees for that course is increases for 1,000 pound, because that is the policy in all over the UK that they have the increases their fees every year.
تو آئی تھنک ناؤ دیٹ کورسز فیس از اباؤٹ 13,500 اینڈ آئی تھنک ہمارے آلموسٹ کورسز جو ہیں ان کی فیسز میکسیمم جاتی ہیں 16,000 یا 17,000 سے، اس سے نیچے ہی رہتی ہیں، اور آلموسٹ تو یہ ہے کہ آپ کو پھر 2,000 کا اسکالرشپ اسے کہہ لیں یا انٹرنیشنل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی وہ بھی مل جاتا ہے. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جی سی یو میں اپلائی کیا ہوا ہے تو صرف کیا کرنا ہے، صرف صبر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آئی ہوپ فار دی بیسٹ فار آل آف یو دیٹ دا نیو ایپلیکینٹس فار دا نیو اسٹوڈنٹس who are coming around right now or those are coming they are planning for coming in the September as well. So سب کے لیے ایک اچھے کی امید ہے. اور ادھر ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ کلیئر نہیں ہوا so I will definitely put my Instagram link in the description and وہاں مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. اگر ادھر نہیں کرنا چاہتے آپ ادھر ہی یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی میں سب کو باری سب کو آنسر کروں گا بیکاز آئی تھنک ناؤ اٹس مائی رسپانسبلٹی دیٹ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی ڈگری فرام گلاسگو کیلیڈونین یونیورسٹی. آفٹر دیٹ آئی ہیو ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس اینڈ تھاٹس فار دا نیو ایپلیکینٹس ایز ویل. اوکے, تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اپنا خیال رکھیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اوکے, ٹیک کیئر, بائے بائے.